بات ہے مکہ مدینہ میں زیارات کرنا، وہ آخر پہ 4-5 منٹ ہم دیکھ لیں گے، لیکن زیادہ اسی کے اوپر آپ کریں، عمرے کے اوپر۔ حج میں ہم دیکھیں، یہ بات اصول میں ہمیشہ یاد رکھیں، جب بڑی اور چھوٹی عبادت ہوتی ہے نا شروع ایک ساتھ، تو چھوٹی عبادت بڑی عبادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ جیسے غسل ہے نا، غسل ایک بڑی عبادت ہے، اور طہارت وضو چھوٹی عبادت ہے، لیکن جب آپ نے غسل کرنا ہے تو وضو کی نیت کر لیں گے، وضو بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اصل میں ہے کیا کہ آپ نے ترتیب رکھنی ہے نا، ہاتھ منہ پاؤں کلی شلی کرنی ہے، پاؤں چھوڑ دینے ہیں۔ اب اگر عام حالات کے اندر آپ پاؤں نہ دھوئیں آپ کا وضو نہیں ہوتا، لیکن غسل کے دوران آپ آخر میں پاؤں دھوئیں، آپ کا وضو رہتا کہ نہیں رہتا؟ کیوں رہتا ہے؟ کہ اصول یہ ہے کہ جب بڑی اور چھوٹی عبادت کو ایک ساتھ شروع کیا جاتا ہے نا، تو بڑی عبادت چھوٹی عبادت کے اندر آ جاتی ہے، تو عمرہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، عمرہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اسپیشل بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے عمرہ یہاں سے کر لیا، میں مسجد عائشہ جاؤں گا یا میں وہاں سے جاؤں گا، وہ کچھ کیفیات ہیں وہ آپ کو عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ سردس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حج کی ہے 3 قسمیں، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج افراد، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا۔ حج تمتع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، وہ سب سے افضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قران جب کر لیا پھر موقع نہیں تھا، لیکن فرما دیا کہ مجھے پتہ چلتا تو میں یہ کرتا۔ تیسرا حج افراد۔ اب ہے کہ اصل میں مسئلہ حج افراد کیا ہے؟ انسان احرام باندھتا ہے میقات سے، میقات سے ہم نے احرام باندھا، اور ہم چلتے ہیں پاکستان سے، عام طور پر ہماری فلائٹ ہوتی ہے 2 طرح ہو سکتی ہے، یا تو ہوگی لاہور سے فیصل آباد اسلام آباد جو بھی ہو، آپ کو جدہ کی طرف سے لایا جائے گا، وہ یمن والی سائڈوں سے آپ کو لے کے آئیں گے، وہاں پر اعلان جہاز میں ہوتا ہے، احرام پہن کے بندہ بیٹھ جاتا ہے، وہ نیت کر لیں، تو وہاں یہ ہے کہ آپ جدہ سے سیدھا اپنے ہوٹل میں جائیں گے، جو بھی ان کی ترتیب ہوگی، تو اس کے اندر تو آپ کا ڈائریکٹ ہی کام شروع ہو جاتا ہے حج والا۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے آپ کو مدینہ لے کے جائیں، حاجی تقسیم کرنے ہیں نا انہیں، حاجی اب اکٹھے نہیں رکھ سکتے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ 40 لاکھ بندہ 50 لاکھ بندہ سارا مکہ میں رکھ لیں، انہیں 20-25 لاکھ بندہ مکہ میں رکھنا ہوتا ہے، 20-25 لاکھ بندہ مدینے میں رکھنا ہوتا ہے، تاکہ ان کو سنبھالنا بھی آسان ہوگا۔ آدھے ادھر کر دی، کسی کی فلائٹ جدہ اتر رہی ہے، کسی کی مدینہ اتر رہی ہے، اب اس کی مدینہ اتری ہے، وہ تو مدینہ کے اندر بغیر احرام کے جائے گا، کپڑے پہن کے جائے گا، تو وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھے گا۔ لیکن جس نے جو ہے وہ یہاں سے جدہ جانا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جہاز میں احرام پہن کے بیٹھے۔ جہاز میں بہت چھوٹا واش روم ہوتا ہے، اور وہاں پر ہر بندہ کہ میں وہاں احرام باندھوں پھر ممکن نہیں ہے، اس لیے یہاں سے احرام باندھیں اور جو ہے وہ نیت دل میں کر لیں، لیکن نیت زبان سے وہی کریں گے، وہ بعد میں بتا دوں گا۔ تو یہ تھوڑی سی فرق یاد رکھ لیں کہ آپ کی فلائٹ کس طرف ہے۔ اگر فلائٹ جدہ میں ہے تو پھر احرام باندھ کے رکھیں، اگر فلائٹ جدہ کی بجائے مدینہ طیبہ میں ہے تو مدینہ طیبہ میں عام طور پر 8 دن گزارے جاتے ہیں، 8 دن کے بعد پھر احرام بندھوا کر وہ باقی جو ہے وہ ڈائریکٹ 32 دن جو ہے وہ وہیں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اب آپ نے خود دیکھ لینا ہے آپ کے ٹکٹ کے اوپر کیا لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی سہولت دیکھ کر جو ہے وہ حج کی نیت کرنی ہے۔ مثلا حج قران اب ممکن نہیں رہا، حج قران کے اندر جو ہے وہ قربانی ساتھ لے کے جانی پڑتی ہے۔ اب قربانی ہم ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ وہ اب سیٹیں کہاں سے لے کے، اب دیکھنا اب جہاز ہے اس کے اندر 200 فرض کرے بندے کی سیٹ، اب 200 بکرے لے ساتھ لے گئے، پھر تو مزہ ہی نہیں، پھر اچھا نہیں لگتا نا، تو جہاز کے اندر بکرے کہاں سے لے کے جائیں گے، یہ تو ممکن نہیں رہا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام حج قران کریں گے، وہ ممکن ہے وہ وقت بدل جائے، جیسا کہ اس دور کے بارے میں آتا ہے تلواروں سے لڑائیاں ہوں گی، گھوڑوں پہ بیٹھ کے لوگ جنگیں کریں گے، جہاد کریں گے، تو ممکن ہے سارا سیٹ اپ دوبارہ پھر پرانا ہی آ جائے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، دوبارہ پھر وہی سسٹم آ جائے۔ اس دور کی بات اس دور کے ساتھ ہے، آج کل کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہم جو ہے وہ پھر ہمارے پاس رہ گیا افراد، ایک ہے تمتع۔ افراد میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو قربانی نہیں دینی پڑتی، حج قران حج تمتع میں قربانی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، حج افراد کے اندر قربانی نہیں دینی پڑتی۔ اس کا طریقہ پھر حج افراد کو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں کہ آپ نے احرام باندھا، آپ کیا کریں، مثلا فرض کریں ہم 3 ذی الحجہ کو، 1 ذی الحجہ کو، یا اس سے پہلے ہم مکہ طیبہ پہنچ گئے احرام پہن کر، مکہ معظمہ پہنچ گئے، پیچھے 7-8 دن حج کے شروع ہونے میں، 8 کو حج شروع ہوگا نا، دن پڑے رہتے ہیں، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو حج افراد کرنے والے ہیں انہیں پہلے سب سے پہلے صفا جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، بیت اللہ کے طواف کے اندر وہ حجر اسود سے آغاز کریں گے، ٹھیک ہے، حجر اسود سے آغاز کرنے کے بعد پہلے 3 چکر ذرا پہلوانی جاگنگ، جیسے پہلوانی اکھاڑے کے اندر ایسے چلتا ویسے 3 چکر لگائیں گے اگر گنجائش ہو،
نہ ہو تو پھر آرام سے چلے. حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک پہلا چکر ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں. اگر ممکن ہو تو ہاتھ لگا لیں, اگر ممکن ہو تو چوم لیں, اگر ممکن ہو تو ہاتھ لگا کے چوم لیں اپنا ہاتھ, اگر ممکن ہو تو کپڑا لگا کے چوم لیں, اگر ممکن ہو تو چیز ہاتھ, یہ کتاب ہے, کپڑا ہے, لاٹھی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ کو ثابت ہیں. لیکن وہاں رش نہیں کرنا, دھکم پیر نہیں کرنی. اگر ممکن ہو تو کر لیں, میں نے ممکن کا لفظ بولا ہے. اگر ممکن نہیں ہے, مثلا آپ کے لیے ممکن ہے, ابھی پہلوان ہے ماشاءاللہ, جیسے خضر بھائی سیدھی آپ صحت مند ہے, بندے لے کے ویسے پڑے ہو یار, پڑے ہو تو ممکن ہے کہ ایسا کچھ ہو. لیکن جہاں آپ نے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی, آپ میں فاروق کو کہتے عمر تم ماشاءاللہ پہلوان آدمی ہو, دیکھو حجر اسود کو جاؤ, اگر ایزی ہو ممکن ہو تو حجر اسود کا بہت سا لینا, اگر ممکن نہ ہو تو نہ کرنا, کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن تم دوسروں کو دکم پیل کرو گے, وہ حادثات ہوں گے, لوگ بیچارے زخمی ہو جائیں گے, مر بھی سکتے ہیں, بزرگ مر بھی سکتے ہیں نا, یہ بھی تو ممکن ہے. تو وہاں پر ممکن ہو تو کرے, نہیں ممکن تو 7 چکر لگانے ہیں, جو مصنون طریقہ ہے. حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک کوئی دعا نہیں ہے, جو مرضی دعا کریں. رکن یمانی ایک پتھر ہے, یہ بھی جنت کا پتھر ہے, 2 پتھر ہیں جنت کے, ایک رکن حجر اسود ہے, ایک رکن یمانی ہے. دونوں کو حجر اسود کو چومنا بھی سنت ہے, چھونا بھی سنت ہے, ہاتھ کرنا بھی سنت ہے, لیکن رکن یمانی کو صرف چھونا سنت ہے بس. عام طور پر لوگ وہاں سے غافل ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں جنت کے پتھر ہیں, اللہ نے ان کی لائٹ آف کر دی ہے, سوئچ آف کیا اللہ نے. ہمارے اگر اللہ تعالیٰ ان کی لائٹ چلا دے, روشن کر دے, تو یہ پوری دنیا انہی سے روشن ہو جائے, دونوں پتھروں سے. تو یہ یہاں لوگ غفلت کریں, اس کو بھی ہاتھ لگانا سنت ہے. اور بیت اللہ کا کوئی کونا چومنے والا نہیں. یہ آگے چل کے ملتزم آئے گا, میں اس کا انشاءاللہ بتا دوں گا. صحابہ کرام وہاں اپنا سینہ لگایا کرتے تھے, آپ کو دعائیں فرمایا کرتے. تو وہ حجر اسود جو ہے وہ وہاں تک آپ رکن یمانی تک جو مرضی دعا کریں. صحابہ نے قرآن بھی پڑھا ہے, صحابہ نے دعائیں بھی فرمائی ہیں. اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ 7 چکر یوں لگائیں. بالکل حجر اسود کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملتزم ہے, چمٹنے والی جگہ, وہ بڑی مشکل سے 2 بندے اس پہ ہو سکتے ہیں. فرض کریں یہ حجر اسود ہے نا, فرض کریں یہ کونا حجر اسود ہے, تو یہ دروازہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا, دروازہ شروع ہونے تک ملتزم ہے. دروازہ شروع ہو گیا, آگے نہیں ہے. جہاں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے. یہاں کیا, اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے, ان جو ہے وہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 نفل ادا کرنے, جس کے اندر سورۃ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ زمزم پیٹ بھر کے پیا جائے, اور تھوڑا سا زمزم سر کے اوپر ڈال کر ایسے یہ بھی کرنا سنت ہے, اس کے اندر کرنا مسنون طریقہ ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اگر ممکن ہو حجر اسود کو چھونا ہے یا چومنا ہے, آپ کے اسلام نے ایسے کیا, دوبارہ گئے, دوبارہ جانے کے بعد اللہ کی پھر صفا مروہ کی جانب گئے, دعا پڑھتے ہوئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, آیت پڑھی. پھر اس کے بعد ایک دعا پڑھی 3 دفعہ, پھر اس کے اوپر چڑھ گئے صفا کے اوپر, صفا سے کام شروع کیا. فرمایا ابدا بما بدا اللہ بھی, میں اس کے ساتھ آغاز کروں گا جس کے ساتھ اللہ نے آغاز کیا ہے. اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا ہے نا قرآن پر, صفا مروہ بعد میں آتا ہے. آپ کا فرمان کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ شروع کروں گا جس سے اللہ نے شروع کیا ہے, کہ میں صفا پہاڑی سے اپنے اس عمل کا آغاز کرتا ہوں. اب یہاں سے دعا کرنی, بیت اللہ کی جانب چہرہ کرنا, ڈھیروں دعائیں کی, جتنا ہو سکتا ہے دعائیں کریں. یہ نہ سوچیں اچھا میں کل کر لوں گا, اچھا میں دوسرے چکر میں کر لوں گا, اپنا تیسرے میں کر لوں گا. دیکھیں زندگی کے اندر یہ موقع بار بار نہیں آتے, یہ بار بار موقع کوئی نہیں آنے. کبھی پیسہ ہوگا تو فراغت نہیں ہونی, کبھی فراغت ہوگا تو پیسہ نہیں ہونا, کبھی پیسہ بھی ہوگا فراغت بھی ہوگی, صحت نہیں ہوگی. ہر وقت نہ پیسہ فراغت صحت رہتی ہے. یہ جوانی کے اندر حج کا مزہ آتا ہے, بڑھاپے کے اندر حج کا جو ہے وہ مزہ نہیں ہوتا ہے, انسان پھر سہولتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو جوانی میں حج بھی ہو, صحت بھی ہو, فراغت بھی ہو, پیسہ بھی ہو, یہ ممکن نہیں ہوتا. اب یہ موقع ہے, یہاں پر لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. یہ موقع نہ ضائع کریں. 10 15 20 منٹ اگر لگا بھی ہو تو کیا ہو گیا, لاکھوں روپے لگائے ہیں, فائدہ کیا, دعا ایک نہ قبول ہو. ڈھیروں دعائیں کریں, پھر نیچے اتریں. نیچے اترنے کے بعد نارمل رفتار چلنی ہے. وہاں 2 لائٹیں سبز رنگ کی ہوں گی, ٹھیک ہے, وہاں بھاگنا ہے رہتی ہے مردوں کے لیے, عورتوں ہے نہیں. اگر ممکن ہو بھاگیں. پھر وہاں سے مروہ تک جائیں, پڑھتے جائیں, جو کرنا ہے ذکر اذکار دعا کریں. پھر جو ہے وہ مروہ کے اوپر چڑھ کے بیت اللہ کی جانب منہ کر کے وہی پڑھیں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. 3 دفعہ وہ دعا آنی ہے, کتابوں میں موجود ہے, وہ پڑھ لیں. پھر بیت اللہ کی جانب منہ کر کے دعائیں. اس طرح 7 چکر لگانے ہیں. دیکھیں صفا
سے شروع ہو مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، یہ نہیں کہ صفا مروہ ملا کے ایک چکر، پھر تو 14 ہو جائیں گے. یہ بات یاد بعد 14 چکر ہمارے بھائی لگا لیتے ہیں. تو صفا سے مروہ کتنا ہو گیا؟ 1 چکر، پھر مروہ سے دوبارہ صفا گئے 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، پھر جو ہے وہ مروہ سے صفا 5، صفا سے مروہ 6، پھر 7، پھر جو ہے وہ مروہ کے اوپر آ کے بات ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے حج افراد، حج قران کر رہا ہے، حج افراد کر رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے. تو وہاں آ کر تھوڑا سا فرق پڑے گا. جو حج قران والا ہے اور حج افراد والا ہے وہ کٹنگ نہیں کروائے گا. حج تمتع کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں پر آپ عمرہ کر لیں پورا. عمرہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کر کے، احرام پہن کے، بیت اللہ کا طواف کر کے، تیسری چیز ہے صفا مروہ کی صحیح کر کے، اور چوتھی چیز ہے یہ کٹنگ کروا کر. لیکن حج کے اندر حج افراد اور قران والا وہ کٹنگ نہیں کروائیں گے کیونکہ انہیں احرام نہیں اتارنا. اب جو حج تمتع والا اس کے لیے سہولت، اس کے لیے قربانی ہے، لیکن اس کے لیے سہولت کیا ہے کہ فرض ہے 8-10 دن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، احرام کے اندر رہنا کتنا مشکل ہے، پابندیاں بڑی ہیں، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، بیگمات کے پاس شرعی تقاضے پورے نہیں کرنے، بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. حج تمتع کا فائدہ یہ ہے کہ وہ حج تمتع کرنے والا کٹنگ کروائے، کیونکہ وہ ٹنڈ جو کروانی ہے 10 تاریخ کو دوبارہ، پھر اسرے کے اوپر اسرا کیسے چلوائے گا؟ آپ نے صحابہ کو فرمایا بال چھوٹے، صرف ٹنڈ کروانا افضل ہے. لیکن جس نے وہ حج کرنا اس کے لیے تمتع والے کے لیے بال کٹوانے افضل ہے، کیونکہ 10 کو پھر اس نے ٹنڈ کروانی ہے. پھر اگر وہ فرض کرے 4-5 دن پہلے ہے، بال تو آئیں گے نہیں، پھر 10 کو بیچارہ کیا کرے گا؟ تو وہ پھر بال چھوٹے کروا لے. بال چھوٹا کروانے کے بعد وہ اپنا احرام اتار دے گا. ہر خوشبو اس کے لیے جائز ہے، ہر چیز اس کے لیے جائز ہے. وہ 8 تاریخ کی صبح تک آزادانہ گھوم سکتا ہے، جو مرضی کرے، لیکن اس کو اس کے بدلے میں کیا دینا پڑے گا؟ پیسے ہیں تو قربانی دینی پڑے گی. حج پہ قربانی دینی پڑے گی. قران والا بھی قربانی دے گا، اب وہ ممکن نہیں رہا قران کرنا. تمتع والا قربانی دے گا، افراد والا قربانی نہیں دے گا. لیکن اگر تمتع والے کے پاس پیسے ہی نہ ہو، کہتے ہیں میرے پاس تو قربانی کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے، 8، 9، 10، 11، 12، 13 کو رکھ لے، یا حج کے دنوں میں رکھ لے، اور اس کے بعد باقی 7 روزے گھر میں آ کے رکھ لے، وہ قربانی کی جگہ، لیکن فائدہ وہ اٹھائے گا. اب یہ جو ہے وہ تینوں حاجی، افراد والا، قران والا، یہ رہیں گے دونوں احرام میں آخر تک. یہ احرام اتار کے 8 تاریخ کی صبح یہ احرام کرے گا. یہاں سب جائیں گے 8 تاریخ کو مینا کی جانب، اس کو مینا کہتے ہیں. اب مسئلہ یہاں تھوڑا سا آتا ہے تیاری کے حوالے سے. دیکھیے اگر تو آپ کا وہاں کوئی جان پہچان والا عالم دین ہے، یا کوئی یہ ٹریول ایجنسی کے اندر اچھا بندہ مل گیا، یا آپ کا کوئی تعلق والا مدینہ طیبہ میں پڑھتا ہے یا ام القریٰ میں پڑھتا ہے، آپ سے یار مجھے مسنون حج کروا دو، حج محمدی کروا دو. ہر چیز اس وقت ہو جس وقت آپ نے ساتھ اسلام نے کی ہے. لیکن بہرحال یہ ٹور آپریٹرز جو ہوتے ہیں یہ وہاں ممکن نہیں ہوتا. ان کو ایک شیڈول مل جاتا ہے، آپ اس شیڈول کی پابندی کر لیں، اگر کوئی ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ توکل. 8 تاریخ کا دن ہے، بہتر یہی ہے پیدل ہی جائیں. گاڑی ہمارے دور میں بہت مشکلات تھی، اب مجھے نہیں پتہ، اب ٹرین چل پڑی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، راستے کشادہ ہو گئے ہیں، اب مجھے نہیں. لیکن ہم ہمیشہ پیدل کو ہی ترجیح دیتے تھے. 8 تاریخ کو آپ نے چلنا ہے، جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ظہر آپ نے پڑھنی ہے مینا جا کر. آپ جو ہے ظہر کی نماز، سورج جب نکل آئے، چاش کا وقت ہو جائے، پھر یہاں سے نکلیں گے مینا کی جانب. انہوں نے روڈ بنا دیے ہیں وہاں، انہوں نے سرنگیں بنوا دی ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، کوئی پریشان ہونے کی گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہاں آپ کو اگر خیمے الاٹ کیے گئے ہیں تو خیموں میں رہ لیں، اگر ممکن ہو سکے مسجد خیف کے اندر ٹھہریں. صلی اللہ فیہ 70 نبیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس مسجد میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی، یعنی کہ اتنی جو برکت والی جگہ 70 نبیوں نے وہاں نماز پڑھی ہے. تو یہ بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ بندہ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھے جہاں انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، ہزاروں صحابہ نے وہاں نماز پڑھی ہے. اگر ممکن ہو سکے تو وہاں آپ ٹھہریں، اگر ممکن نہ ہو سکے اپنے خیمے میں چلے جائیں. ویسے کبھی ممکن ہو جا کے نماز پڑھ لیے. مینا کے اندر خیمے آپ کو ممکن ہے مزدلفہ کے اندر مل جائے، پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس میں پریشان ہونے کی گھبرانے کی بات نہیں. پھر کیا ہو گیا؟ اب وہ جیسے مسجد ہوتی ہے نا، مسجد کی توسیع ہوتی جائے تو مسجد بن جاتی ہے. مسجد کا حصہ جب مسجد میں آتا ہے نا، پھر باہر جو گلی ہو، جو مرضی ہو، وہ کوئی تالاب ہو، وہ کوئی نہر ہو، جب اس کو بند کر کے مسجد کا حکم دے دیا جائے گا وہ صافی ہو جاتی ہے. اس طرح یہ مینا بڑھ گیا ہے، وہ مزدلفہ تک پہنچ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بھی ہم نے مزدلفہ نہیں جانا، ہم نے مینا رہنا. یہ مزدلفہ مینا کے حکم میں آ گیا ہے. اب وہاں خیمہ جہاں ملتا ہے وہاں ٹھہر جائے، وہاں کچھ نہیں کرنا. ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 تاریخ کی اور 9 تاریخ کی فجر اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. ظہر، عصر اور عشاء قصر پڑھی جائیں گی، وہ مسافر ہیں، 2 کر کے پڑھیں گے.
اور مغرب تو قصر ہو نہیں سکتی. اب 3 کو قصر کیا کریں گے ہم, 1.5 کیسے بنائیں گے, ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ فجر وہ 2 رکعت ہیں, 2 کو 1 کیا کریں گے آپ, نہیں کر سکتے نا. اگر ممکن ہو تو مسجد خیف میں جائیں, مگر نہ ہر خیمے کے اندر اہتمام ہوتا ہے, وہاں جہاں قریب ممکن ہے نماز پڑھ لیں. دیکھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہے نا, وہ یہ سمجھ کے کرنا کہ آپ نے صلوۃ والسلام نے کیا, یہ سنت ہے, اس کا ثواب ہے. اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام نہیں کیا وہ یہ سمجھ کے نہ کرنا کہ آپ نے صلوۃ والسلام نے نہیں کیا, یہ بھی ثواب ہے. یہ بات یاد رکھیں. آپ نے قصر میں نماز 2 پڑھی ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے. مسئلہ ہمارے لیے نہ زیادہ نماز ہے نہ تھوڑی نماز ہے, مسئلہ ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے, اس کا ثواب. بعض رات ہمارے جاتے ہیں بھائی ہمارے, وہ کیا کرتے ہیں, ظہر بھی 4 پڑھنی ہے, عصر بھی 4 پڑھنی ہے, نوافل بھی ادا کرنے ہیں. نہیں, وہاں پر نوافل ادا نہ کرنا ثواب ہے, وہاں پوری نماز نہ پڑھنا ثواب ہے. کس لیے ثواب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. شریعت کے اندر معیار کثرت قلت ہے ہی نہیں. شریعت کے اندر معیار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے, بس اللہ کی بندگی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے. وہاں وہ پڑھے, ہاں عشاء کے بعد اگر پڑھنا چاہے تو وتر پڑھ لے. فجر کی 2 رکعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں گھر میں کبھی نہیں چھوڑی, وہ ادا کر لیں. اس کے بعد 9 تاریخ کی صبح ہو جاتی ہے, یوم الحج الاکبر, یہ ہے حج کا بڑا دن سے کہتے ہیں. یہ 9 تاریخ کا دن آ گیا. اب یہاں سے ہم نے جانا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, یہ عرفات. کافلے چل پڑتے, پھر وہی بات, اگر ممکن ہو تو پیدل جائیں, ممکن نہ ہو تو سواری اختیار کر لیں, کوئی بات نہیں. اچھا ہم نے اس دوران کرنا کیا ہے پھر؟ اگر 8 کو ہم نے نمازیں نہیں پڑھنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, آرام سے بیٹھنا ہے, اس دوران آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تنہائی چاہیے, خلوت چاہیے, گوشہ نشینی چاہیے, اپنے گناہوں کی معاف. ویسے حج کے اندر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, حج کے کرنے سے گناہ بغیر معافی کے ہی معاف ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حج کی اتنی عظمت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے حج کیا, بےہودہ گفتگو نہیں کی, بدکاری نہیں کی, بری بات نہیں کی, وہ حج کے بعد یوں جیسے آج ہی پیدا ہوا. جب بچہ ہوتا ہے نا, اب بچہ چھوٹا فوت ہو جائے, اس کے لیے جنازے کی دعا ہے ہی کوئی نہیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ, ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وہ تو گناہ ہی کوئی نہیں. گناہ ہو تو کہنا یا اللہ اس کو معاف کر دے, یا اللہ اس پہ رحم کر دے, یا اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے. جب گناہ ہی کوئی تو بخشش کس چیز کی کرنی, اس کی دعا کس چیز کی کرنی. حج بھی یہی ہے, حج کے اندر گناہوں کی معافی نہ بھی مانگی جائے تو اللہ معاف کر دے. پھر بھی انسان وہاں غور و فکر کرے, اپنی کیفیتوں کو دیکھے, دروس ہوتے ہیں وہ سنے, اپنے آپ کی اصلاح کرے, اپنے اوپر طبیعت پہ غور کرے, تلبیہ پڑھتا جائے. صحابہ کرام کوئی تلبیہ پڑھ رہا تھا, کوئی تکبیرات کہنا شروع کر دیتا تھا, کوئی قرآن پاک پڑھتا رہتا, کوئی ذکر اذکار کرتا تھا. صحابہ فرماتے جو کرتا رہتا, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے کہ تم یہ کیوں کر رہے. اپنی اپنی طبیعت جس طرف مائل ہوتی ہے وہ کریں, دعائیں کریں ڈھیروں. پھر 9 کو ہے, وہاں آپ چلیں میدان عرفات. اب دیکھیں میدان عرفات میں ہم نے کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں. ایک ہے میدان عرفات, ایک وادی نمرہ. اس کو ذرا حاجی صاحبان جو ہے خصوصاً ذہن میں رکھیں. وادی نمرہ جہاں پہ سب کا خیمہ لگایا گیا, اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی اونٹی پہ تشریف لائے, اور آپ نے وادی نمرہ کے قصے میں خطبہ حج ارشاد فرمایا ہے, خطبہ حج ارشاد فرمایا ہے. اب خطبہ حج ہوتا ہے نمرہ میں. دیکھیے اگر ممکن ہو تو امام صاحب کے سامنے بیٹھ کے خطبہ سنیں. اگر ممکن نہ ہو, جہاں جگہ ملتی ہے آپ کو آواز پہنچ جائے گی. اب تو ماشاءاللہ سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کو فرض کریں آواز نہیں آتی تو بھائی موبائل نہیں ہے, موبائل پہ ریڈیو لگا دیں. موبائل پہ اب نیٹ نہیں ہے, گوگل پہ جا کے یوٹیوب پہ جا کے سرچ مار دیں حج لائیو, حج آپ کو آ جائے گا, آواز پہنچ جائے گی. اب وہاں پر آپ نے خطبہ حج سننا ہے وادی نمرہ میں. اگر ممکن ہو تو وادی نمرہ چھوٹی سی ہے, وہاں 50-60 لاکھ بندہ ایک جگہ پہ نہیں جا سکتا, لیکن افضل یہی ہے مستون ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, آج بھی وہی حج ہوتا ہے. اگر ممکن ہو تو امام صاحب کے سامنے بیٹھ کے خطبہ سن لیں جو بھی ہو, اور اس کے بعد فوری طور پر پیچھے آ جائیں. پھر ظہر اثر پڑھے, معذرت ظہر اثر پڑھنی ہے کٹھی اور قصر. بات پھر وہی ہے, پوری نہیں پڑھنی, پہلے نفل نہیں پڑھنی, بعد میں نفل نہیں پڑھے. ہمارے کچھ بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہاں وہ ظہر پڑھتے ہیں 4 رکعت, پھر بیٹھے رہتے ہیں, پھر عصر تک بیٹھے ہوئے ہیں. عصر کے وقت جب ان کا اپنا وقت آتا ہے وہ کافی وقت گزار کے پھر عصر پڑھتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کا حج نہیں ہوتا, حج نبوی نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا, آپ نے ظہر عصر کٹھی کی, قصر کی, اس کے بعد عرفات میں واپس آ جائیں. وہاں لائٹیں لگی ہیں سبز, مسجد کے اندر سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں سے وادی عرفات کا آغاز ہو جاتا ہے. اگر مسجد انہیں 2 حصوں میں تقسیم کی ہوئی ہے, کچھ حصہ وادی نمرہ کے اندر ہے, کچھ حصہ جو ہے وہ وادی عرفات کے اندر ہے.
اگر وادی عرفات میں آپ آ جائیں گے تو یہ اچھی بات وہی کرنا ہے، مسجد میں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں، نہیں ملتی آپ باہر نکل جائیں۔ لیکن وہاں ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ وہ جبل کوئی ہے اوپر ہی جبل عرفات ہے، وہاں جانا ہے۔ آپ نے ساتھ نے فرما دیا تھا وقفتها هنا والعرفۃ كلها موقف، اب فرمایا کہ سارے کا میں یہاں کھڑا ہوں، اب آپ نے کہیں تو کھڑا ہونا ہی تھا نا، صحابہ سارے وہاں آنا شروع ہو گیا، آپ کے سامنے کہاں کھڑے وہاں جانا ہے، فرمایا اللہ کے بندو میں یہاں کھڑا ہوں، سارے بندے کیسے یہاں آ سکتے ہیں؟ دیکھنا اب یہ 200 بندے کی جگہ یہاں لاکھ بندہ آپ لے آئے، اسی اندر ہی جانا ممکن نہیں ہے، حادثہ ہو جائے گا، اسی لیے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں کھڑا ہوں، میں نے کہیں تو کھڑے ہونا ہے، تم لوگوں کو جہاں جگہ ملتی ہے عرفات میں وہاں کھڑے ہو جاؤ، وہاں مغرب سے پہلے آپ کوچ نہیں کر سکتے، 9 تاریخ کو مغرب سے پہلے کوچ نہیں کر سکتے، وہاں جانے بھی نہیں دیتے، مغرب کا وقت ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا سورج ڈوب جائے گا۔ ان کی ایک علامت ہوتی تھی، ہمارے دور میں بھی ہوتی ہوگی، ایک نا بم چھوڑ دیتے ہیں فضا کے اندر، بم کہہ لیں یا توپ کا گولہ چلاتے ہیں، ٹھاک کی آواز آتی ہے اور لائنیں باؤنڈری کے اوپر ان کے پولیس وغیرہ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہے پھر وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم نے مغرب کے بعد نکلنا ہے یہ کیا کہتے ہیں مزدلفہ کی جانب۔ اللہ کا نظام دیکھیں، عرفات گرم علاقہ، پھر تاشا گرم علاقہ، مکہ گرم علاقہ، مینا گرم علاقہ، اسی کے درمیان میں ٹھنڈا علاقہ، یعنی کہ یہ عجیب اللہ کی حکمتیں ہیں کہ یہ ادھر آپ نے عرفہ کی حد کراس کی سردی شروع ہو جاتی، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی چیز رکھ لیں، کمبل شمبل ایسا چادر رکھ لیں موٹی، لیکن وہ رکھنے کے بعد وہی پھینک کے آ جائیں، اس کو نہ اٹھائیں، حادثات ہو جاتے ہیں، وہ شاید میں آگے چل کے عرض کر دوں۔ اب وہاں پر کرنا کیا ہے، مزدلفہ پہنچ کے مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، ایک اذان 2 اقامتیں، جیسے ہم جمع کرتے ہیں نا اذان ایک ہی دیتے ہیں، اقامتیں 2 ہوتی ہیں، پتہ چلے یہ ظہر پڑھی ہے یہ عصر پڑھی ہے، فرق ہو جاتا ہے نماز کے اندر، اب اگلی شروع ہو گئی ہے۔ اب یاد رکھیں رستے کے اندر مغرب نہیں پڑھنی، وقت اس کا جاتا ہے جائے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی پڑھ لو وقت نکل نہ جائے نماز کا، او بھائی شریعت کے اندر معیار اطاعت ہے، بس بات حج پورا اطاعت ہے کہ جہاں آپ کو کہا نا وقت سے پہلے پڑھ لو وہاں وقت سے پہلے پڑھ لو، جہاں آپ کو کہا گیا نا وقت کے بعد پڑھو وہاں وقت کے بعد پڑھنی، کیوں؟ جس کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا، بات سیدھی سادی ہے، نہ میری شریعت ہے نہ آپ کی شریعت ہے، جن کی اوپر شریعت نازل ان کو بہتر پتہ تھا ہم سے، صحابہ اکرام نے کوئی بحث نہیں کی تھی آگے سے، نہیں جی پہلے پڑھ لیتے ہیں، نہیں جی بعد میں پڑھ لیتے ہیں، وہ اطاعت کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں جانا ہے، چاہے عشاء ہو جائے 9 ہو جائے 10 ہو جائے 11 ہو جائے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، مزدلفہ پہنچ کے ایک اذان 2 اقامتیں مغرب اور عشاء ادا کرنا، مغرب عشاء ادا کرنے کے بعد صحابہ فوراً سو جاتے تھے، کوئی عبادت نہیں ہے اس وقت، کوئی بھی عبادت نہیں ہے، جی بالکل، مغرب کی تو ہو نہیں سکتی، وہ تو 3 پڑھیں گے نا، نفل نہیں پڑھیں گے درمیان میں، عشاء پڑھ لیں 2 رکعت، ایک نفل صحابہ سے ثابت ہے، بعض صحابہ اکرام وہ 1 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے اس کی، یہ وتر کی، وہ 1 پڑھ سکتے ہیں، اور فوراً سونا ہے۔ اب سونے کے بعد صبح اٹھیں فریش ہو جائیں، اور جو ہے وہ یہ 10 تاریخ کا آغاز ہو گیا، وہیں پہ فجر کی نماز پڑھ لیں، مشعر حرام ہے، مسجد حرام ہے، مشعر حرام جسے کہتے ہیں نا، مسجد مشعر حرام، وہاں ممکن ہو تو وہاں مسجد چھوٹی ہے، ہر بندہ نہیں جا سکتا، اب چھوٹی سی مسجد ہے، 50 لاکھ بندہ سما ہی نہیں سکتا اس میں، وہاں اپنے سے کبھی بندہ بنائے، اذان کہے، تکبیر کہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، ثم افیضوا من افاض الناس واستغفر اللہ، اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، کم آباءکم او شد ذکرا، اہل عرب کیا کرتی ہے، مزدلفہ کی صبح ہوتی نا، اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے، ہمارا بزرگ ایسا تھا، وہ پہلوان تھا، وہ بہادر تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، وہ مقابلے کے اس کے اگلا بندہ کہتا نہیں میرا ابا ایک سی، میرا دادا ایک سی، لڑائی جھگڑے والی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں میں اگر میرے ابا ہے یا تاڑا ہو جائے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، آنے کا مقصد بہت ہوتا ہے، حج کرنے میں تم شوخیاں مار رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے آئے، اللہ نے فرمایا نہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ان کا نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرو، وہاں خوب اللہ کا ذکر کرے، جب شفاعتہ چڑھ جائے پھر آپ چلیں، پھر آپ نے جانا ہے مینا کی جانب، اس دن کرنے ہیں 4 کام جسے ہم کہتے ہیں رنحت، میں آگے چل کے بتاتا ہوں، وادی بطن محصر درمیان میں آئے گی، وہاں اگر ممکن ہو سکے تیز چلنا ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا، وہاں بورڈ لگا ہوا، وادی بطن محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر ہاتھیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے، ہاتھی جب آئے تھے نا حملہ کرنے کے لیے، ابرہہ لے کر آئے تھے، ایک جگہ تھی جہاں وہ ہاتھی آگے کرتے تو نہ جاتے، اگر واپس یمن کی جانب کرتے حاجی چل پڑتے، تو یہ وہ جگہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، وَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ان کو پتھر مارے گئے، تو ہم نے وہاں پر کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی توفیق سے جلدی جلدی گزرنے کی کوشش کرنی ہے، جہاں اللہ کا عذاب ہو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، تصویریں نہیں لیتے،
وہاں جو ہے وہ دیکھتے نہیں کیا ہوا تھا، وہ اللہ کہو کہ ہم پر نہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، کہیں اس کے بقایا اثرات نہ ہو۔ جیسے جن جگہوں پہ ایٹم بم ہے لوگ آج بھی وہاں نہیں جاتے کہ تابکاری کے اثرات ہوں گے، یہاں جو وائرس ہوتا ہے یہاں نہیں جانا اس علاقے میں، یہاں جو فلانی فیکٹری ہے یہاں رہائشی جگہ، کیوں؟ وہ اثرات سے مطلب بیمار ہو کے مر نہ جائے۔ تو یہاں بھی چلنا ہے، اور چلتے ہوئے 4 کام کو جسے رنحت کہتے ہیں۔ را سے مراد ہے رمی، کنکر مارنے، نون سے مراد ہے نحر، قربانی، حا سے مراد ہے حلق، ٹنڈ کروانا، اور طا سے مراد ہے طواف کرنا۔ ترتیب یہی ہے، ترتیب یہی ہے۔ اصل میں ترتیب قائم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ رمی 7 کینکر مارنے، بسم اللہ پر کہا، 1 کینکر مار دیا، قریب جا کے وہ دیواریں لگی ہیں بڑی بڑی، وہ دیوار پہ لگ گیا، سمجھے آپ کا کینکر اندر پہنچ گیا۔ آپ نے یہ نہیں کوشش کری کہ میں سوراخ کے اندر پھینکوں، وہ دیوار پہ چیز ماریں گے، دیواروں نے بنائی گولائی شکل میں، دیوار کو پتھر لگ گیا، کنفرم ہے کہ آپ کا جا کے وہ جمرات کو لگ گیا۔ اب جمرات کو شیطان نہیں کہنا، شیطان نہیں ہے وہ، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ ابھی نا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، ہمیں حدیث میں کیا آتا ہے، جب آپ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے، پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے پھر وہ بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے پھر واپس۔ وہ اللہ کو بڑا مانتا ہی نہیں ہے بدماش، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ اللہ کو بڑا مانتا ہو تو اللہ کی بڑائی سن لے نا۔ جس کو کسی سے نفرت ہوتی ہے اس کی تعریف سننا پسند نہیں کرتا، اس کے سامنے کی زیادہ طریقے ہے اچھا یار میں ہوڑی ہے نا، میرا کام چلنا، بات بدل دیتا ہے، موضوع بدل دیتا ہے۔ تو شیطان بھی تو اللہ کا دشمن ہے، اسے اللہ کی بزرگی بڑائی اس سے برداشت نہیں ہوتی، تو اس کو شیطان نہیں کہنا ہم نے۔ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں روا روی میں، اچھی بات نہیں ہے۔ باہر کیا کینکر مارنے کے بعد اب نہر آپ کے ممکن نہیں، بات ہمارے حاجی کہتے نہیں جی سانو اسی قربانی لگ کے اپنے ہاتھی کرنی ہے۔ اللہ کے بندو ممکن نہیں ہے، 50 لاکھ بندہ، ہر بندہ اپنی قربانی کرے گا تو کام بڑے خراب ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھیں وہاں میں آپ کو صاف بات بتاتا ہوں، وہاں آپ کو فراڈیے ملیں گے، حاجیوں کو لوٹنے والے گروپ بنے ہوئے ہیں۔ مثلا آپ ہیں، آپ کے ساتھ گروپ ہے پورا، آپ کو کہیں گے حضرت صاحب آپ نے قربانی تو کرنی ہوگی، ہاں جی کرنی ہے، چلو یار گورنمنٹ نے کر دی 700 دی، میں 300 دی نہ کرا دوں، تو اسی کہنا ہاں یار کام تو چنگا، ویسے دیکھنے لاکھوں روپیہ لگا کے چند 100 روپے کے لیے آپ اپنا حج خراب کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ لاکھوں روپیہ لگایا ہے، 12 لاکھ روپیہ، اور خراب کس لیے کر رہے ہو؟ 100 ریال بچ جائیں۔ لاکھوں روپیہ لگا کے حج کرنے کے لیے آئے ہو، اور لڑائی کس لیے ہو رہی ہے؟ میں ٹیڈے نے 7 ریال دینے، میں 6 نہیں دینے، میں 10 نہیں، میں 7 دینے نے، اسی 10 بندے ہیں، ساڑھے کو 8 ریال ہے، وہ اللہ دے بندے کی کرتا پیا بھیا۔ لاکھوں روپیہ لگا کے آئے ہو تو اللہ کے لیے 2 ریال زیادہ نہیں دے سکتے، 3 ریال زیادہ نہیں دے سکتے؟ کیا ہو گیا ہمیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو تو آپ نے کوپن لے لیا، آپ کو ٹوکن مل گیا، وقت مل گیا، آپ کا ذمہ ختم۔ یہاں بھی دنیا میں ایسے ہی ہے، یہاں ہم قربانیاں کرتے ہیں نا، حصے ڈالتے ہیں نا، حصے ڈالنے کے بعد پیسے پکڑا دیتے ہیں نا، پھر کیا دیکھنے جاتے ہیں اور نہیں یار اعتماد ہوتا ہے، یار تو کر لے میرا گوشت کار پہ ہی ہے، پھر آپ کا گوشت ضائع نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، وہ ان کو محفوظ کرنے کے بعد غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، دنیا کے اندر جہاں مسلمانوں کو بھیج دیتے ہیں، وہاں ان کے اپنے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، صحیح ہوتا ہے، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کر داں گا تاڈا جی، وہ کاروبار جھوٹے بنائے ہیں، وہ آپ سے 300 روپیہ لے لیں گے، وہ پرچی کاٹ دیں گے آپ کی چندے کی، جو مرضی پرچی، بعد یا قسمت یا نصیب، داؤدائی کوئی، یہ کام نہیں کرنا۔ تو آپ نے دے دیا، آپ نے کنکر ماری، نہر آپ کر نہیں سکتے، نہر میں سے اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، لیکن اونٹ کر لیں تو اچھی بات ہے، کمل جو ہے وہ اگر بکری کرے تو اچھی بات ہے، زیادہ کر لیں تو اور اچھی بات ہے۔ آپ نے ساتھ اسلام نے کتنے اونٹ کیے تھے؟ 100 اونٹ، 1000 قربانی، 1000 قربانی آپ کے ساتھ اسلام سبحان اللہ کی، یعنی ایک تو کرنا ہے عام بکری، تو آپ 999 زیادہ کی۔ بلکہ اسیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم مینا میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہمارے خیمے میں گوشت آیا گائے کا، ہم نے کہا یہ کہاں سے آ گیا، کس نے بھیجا؟ تو کہنے والے بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی قربانی بھی دی ہے، عید کی قربانی بھی دی ہے، اور آپ نے الصلوۃ والسلام نے بیگمات کی جانب سے بڑی عید کی گائے دی ہے، تو بندہ یہاں بھی کر لے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کر لے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں بیچ دے کسی کو قربانی، عید کی، حج کی نہیں، حج کی وہیں ہوگی، وہاں قربانی کی 2 چیزیں ہوں گی، رن تو حلق، وقت بچائیں۔ میں آپ کو یہی رہنمائی دیا کرتا ہوں کہ ایک کام کر لیا کینکر والا، دوسرا وہ قربانی والا خود ہی ہو گیا، تیسرا جو ہے وہ آپ نے حلق کروا لیا ہے نا، 4 کام کرنے ہیں، 2 کرے تو آپ احرام اتار سکتے ہیں، لیکن بیگم کے پاس نہیں جا سکتے، باقی ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ آپ آرام سے جائیں اپنے ہوٹل میں، رش ہوتا ہے
3-4 گھنٹے ریسٹ کریں، آرام کریں، درمیان میں آپ وقفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے طواف کرنا ہے۔ جو تو حج، پھر وہ دوبارہ پیچھے حج تمتع، حج قران اور حج افراد والا، حج قران حج افراد والا، اگر وہ پہلے دن ہی طواف بھی کر لیا ہے جب آئے تھے اور ساتھ ساتھ صفا مروہ کی سعی کرنی تھی، وہ طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت متو والا یہ طواف بھی کرے گا، صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا۔ اصل ہے ترتیب برقرار رکھیں، اگر ترتیب برقرار نہ رہے اس دن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض رات ہمارے کہتے ہیں نہیں وہ گندے مندے احرام پہن کے، نہیں جی ہم نے تو اب جو ہے وہ 4 چیزیں پوری کرنی۔ اور خدا کے بندو 4 چیزیں پوری کرو گے ترتیب سے اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں 10 طریقوں کو بندہ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کر لی، آپ فرماتے کوئی بات نہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے میں نے طواف پہلے کیا، حلق بعد میں کروایا، آپ فرماتے کوئی بات، افعل ولا حرج، کوئی گل نہیں یار، خیر ہے۔ اس نے کہا جی میں نے فلانا کام کرنا تھا، مجھ سے ترتیب آگے پیچھے کوئی ممکن نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں نا وہاں حلق پہ لائن لگی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے 2 گھنٹے کے بعد میری باری آنی ہے، آپ اپنا وقت لیں، اس باربر کو کہیں، ہیئر ڈریسر کو، بھائی یہ میرا ٹوکن آ گیا، میں طواف کر کے آتا ہوں۔ اب وہاں 2 گھنٹے میں آپ طواف کر کے واپس آ جائیں گے، پھر وہاں 2 گھنٹے انتظار کریں، ٹینڈ کروائیں، پھر اس کے بعد طواف کرنے جائیں گے۔ وقت بچانا ہے، آرام کریں، 2-3 کاموں میں آرام کریں۔ ریلا آتا ہے لوگوں کا، لوگ فارغ ہو کے نکل جاتے ہیں، آپ ذرا ٹھہر جائیں، شام ہونے دیں، رات ہونے دیں، آرام سکون کے ساتھ آرام کریں۔ آرام کرنے کے بعد جب نیند پوری ہو جائے، تھکاوٹ ٹکا کے ہوتی ہے، یہ دن بڑا سخت ہوتا ہے، سخت کوئی نہیں ہوتا، اللہ توفیق دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے، لیکن بہرحال دقت ہوتی ہے، خصوصاً خواتین کو، بچوں کو، قضاء حاجت کے حوالے سے۔ کھانا پینا کم کھائیں نا، بالکل معقول رکھیں، چاول لیں، پانی کا بھی استعمال کریں، کیونکہ وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں واش روم میں، اس کے آپ کی ترتیب آپ نے خود بنانی ہے۔ مثلا صبح فجر کا وضو اٹھ کے وضو نہیں کرنا، 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے وضو کرنا، 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے واش روم جانا ہے۔ روٹین آپ نے کھانے کی الٹی سیدھی کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ گھر میں 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں، یہاں بھی 8 بجے ناشتہ کرنا، نہیں، تب وہاں پہ 11 بجے ناشتہ کرنا، یہ نہیں کہ 3 بجے روٹی کھانی ہے، عصر کے بعد روٹی کھانی ہے جب رش نہ ہو۔ دیکھنا رش کس وقت نہیں ہوتا، اپنی جو اللہ کی عبادت کرنی ہے بقایا وقت میں نا، اللہ کی عبادت کریں۔ تو بہرحال یہ 4 کام کر لیے، اب آپ نے مینا جانا ہے دوبارہ، وہاں رات بسر کرنی ہے۔ رات بسر کرنے سے زیادہ 3-4 گھنٹے، اس کے بعد آپ وہاں پر جو ہے فجر پڑھیں، آگے 11، 12، 13 کوئی کام نہیں ہے، وہاں ٹھہر کے نمازیں قصر پڑھنی ہے، 11، 12 کنکریاں مارنی ہیں، 3 جمعرات کو 7 کینکریاں مارنی ہیں، 21 کینکریاں ایک دن میں مارنی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، وہ بعد میں صحیح۔ تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے۔ کینکریاں مارنے کا جو مصنون وقت ہے، اصل ہے 11، 12، 13 کو، یہ جو ظہر کا وقت ہے، سورج ڈلنے سے پہلے نہیں مارنی، مصنون طریقہ یہ ہے، مجبوری کی وجہ سے مارتی شاید ہو جائیں اس کی، لیکن اصل طریقہ یہی ہے، آپ نے کنکری کب مارنی ہے، یہ سورج نکلنے کے بعد، یعنی کہ سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی کہ ظہر کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ خیموں میں ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، 40 بندوں کی جگہ ہے، 70، 80 ہیں، اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ ظہر پڑھیں، کینکر ماریں، کینکر مارنے کے بعد آپ مقام اپنے ہوٹل چلے جائیں، آرام سے کھانا کھائیں، آرام کریں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہی پڑھ لیں، آرام کریں، نیند پوری کریں، تھکاوٹ پوری کریں، پھر رات کو نکل جائیں مینا، خیموں میں آرام سے جا کے بیٹھ جائیں۔ رات کو دوپہر کو نیند پوری کر لی ہے نا، رات کو پھر نیند کم آئے گی نا، پھر 11، 12 تاریخ کو آپ واپس جا سکتے ہیں۔ من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اللہ فرماتے ہیں میں 3 دن ہے، لیکن 2 دن میں کوئی جلدی کر لے کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقی، جو 13 تک رہنا چاہتا ہے وہ 13 تک بھی رہ سکتا ہے، جو 12 کو نکلنا چاہتا ہے 3 جمعرات کو کینکریاں مارے اور مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائے۔ جس کو مغرب وہاں ہوگی اس کو 13 ٹھہرنا پڑے گا، زیادہ ثواب 13 کا ہی ہے، کہ بس اوقات طبیعت بوجھل ہوتی ہے، طبیعت بالکل ڈھیلی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار اچھا عبادت مکمل ہوگی اب میں جاؤں۔ اچھا ایک بات میں بھول گیا، پہلے جمعرات کو دوسری جمعرات کو کینکریاں مارنے کے بعد لمبی دعائیں کرنی، اور عرفات کے دن کی میں بتانے میں بھول گیا، عرفات کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے وہ 70-80 حج کیے تھے انہوں نے، ہر سال دعا کرتے یا اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرمانا، ہر سال حج کرنے آتے۔ ایک سال انہیں حج کی دعا نہیں کی، تو شاگرد نے پوچھا استاد جی آپ ہر سال دعا کرتے ہیں یا اللہ حج کی توفیق عطا فرمانا، اس سال حج کی دعا نہیں کی؟ کہتے مجھے شرم آ گئی ہے، میں دعا تو کر دوں، اللہ کہے کہ تیرا مرنے دل نہیں کرتا، میں نے اب جو ہے وہ نہیں کہنا، اور اس سال ان کا انتقال ہو گیا۔
یعنی کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ شریف لے آتے ہیں، پہلے آسمان پہ آ کے اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں یہ بندے کیوں آئے، گندے بندے کپڑے ہیں ان کے، مٹی میں، چہرے ان کے جو ہے وہ بکھرے بال ہیں، چہرے جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ بخشش کے طرف آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا، سب کو معاف کرتے ہیں۔ اس دن دعائیں کریں، کوئی دعا راضی نہیں ہوتی۔ وہاں پر جو ہے وہ پاکستانی کام نہیں کرنے، چندہ نہیں مانگنا شروع کرنا، آپ کی مہربانی۔ بیکاری سارے ہمارے بدماش پکڑے جاتے ہیں، بے شرم لوگ اسپیشل ویزے لے کے جاتے ہیں، یہاں سے اسپیشل عمرے اور حج کے لیے ویزے لے کے جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ جب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ میدان عرفات میں کسی کو دیکھا یوم عرفہ کے دن بھیک مانگتے ہوئے، انہیں اس کی پٹائی کی دروں کے ساتھ، کہتے خدا کے بندو آج بھی اللہ کے سوا کسی سے مانگ رہے، یہاں بھی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ، شرم نہیں آتی؟ تو وہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہاں ڈھیروں ظہر سے لے کے جو آپ اثر پڑھائی گئی نا، پہلے کس لیے پڑھائی گئی ہے؟ تاکہ آپ 1 بجے کے قریب فارغ ہو جائیں، 5-6 گھنٹے کریں دعائیں، کھانے پینے میں نہ جائیں۔ وہاں یہ نہیں کرنا، وہاں بندہ پوچھتا رہا ہاں بھائی کہ یہ جتھا بڑا بدیا سے یار، جتھے دائر بہت بڑا بدیا سے یار، اچھا یارو بسار بڑے بدیا مدینے دے، کیا بات ہے، کھجورا دی منڈی کھجورا بڑیا بدیا سے، اس بڑے کھجورا کھانے تھے کہ حج کرنا ہے ایسے بیت اللہ، بس ٹھیک ہے ہوا ہے یا مزہ نہیں آیا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، لوگوں سے آپ کیفیتیں پوچھیں گے نا، ہاں بھی کیسا رہے آج، اور یار اتنے فلانی چیز بڑی بدیا، اور فلانے ہوٹل کی روٹی بڑی بدیا ہے۔ بعض لوگوں کو نا ہیضہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے پروٹوکول کی، تنظیم ترتیب کی، یار صفانی سدیاں گیا تھے اور تو صفا سدیاں کرنا ہے کہ اپنا حج کرنا ہے؟ آج دیکھو جی فلانے بندہ حج کرنا، تم کھانا حج کرنا، اس جگہ پہ بھی یہاں بھی یہی کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنے وہاں پہ، پھر فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ اتنے پیسے جدہ دیکھنے کے لیے، جدہ کا سمندر دیکھنے کے لیے، ریاض کا ایئرپورٹ دیکھنے کے لیے، مکہ کی گلیاں دیکھنے کے لیے لگائے تھے۔ وہ آخر میں میں عرض کرتا ہوں 5 منٹ میں کہ زیارات کرنا مسنون کر لیں، جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد بیت اللہ میں حاضری ہے اور حضوری بھی ہے۔ ایک ہوتی ہے حاضری جو کلاس میں آتی لگتی ہے، فلاں آ گیا ہاں جی حاضر، فلاں آ گیا ہاں جی حاضر، اس کے بعد حاضر ہونے کے بعد استاد ایسے کر کے منہ پہ نیچے کر لیا، کتاب پڑھانی شروع کر دیا ہے، وہ انگلی مار رہا ہے، کسی کو چھیڑ خانی کر رہا ہے، اس کی حاضری ہوئی، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر۔ ایک بچے کی حضوری ہے، اللہ کو حاضری نہیں مطلوب، اللہ کو حضوری مطلوب ہے۔ حضوری کیا ہے؟ استاد بتا رہا ہے، توجہ سے لکھ رہا ہے، یہ حضوری ہے، اس کے دل پہ ہر چیز اتر رہی ہے، اس کو علم آ رہا ہے، اس کو عمل آ رہا ہے۔ ایسے ہی بیت اللہ شریف ہے، ایسے ہی مکہ مدینہ ہے، وہاں جا کے حاضری نہیں لگوانی کہ میں آ گیا جی، پاسپورٹ پہ حاجی صاحب ہوگا جی، حاجی کر کے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، یہ حاضری کرواتے ہیں۔ حضوری کیا ہے؟ طبیعت میں تبدیلی ہو، بیت اللہ میں سکون آئے، مسجد نبی کی تانگ ہو، پھر واپس آ جائے، واپس آ کے یار میرا پھر جانے دل کرتا، اللہ کے دن موقع دے میں پھر جمع پہلی باری میں آکڑی ادا کیتا، تو یہ وہاں کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد مکہ جب چھوڑنا ہے، آپ کو ٹور آپریٹر بتائیں گے جی اتنے بجے آپ کی سواری جانی ہے، آپ ریڈی ہو جائیں، اپنا سامان وغیرہ تیار کریں اور 5-6 گھنٹے پہلے جا کے طواف وداع کر لیں۔ یہ کرنا ہے، طواف وداع کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر فلائٹ ہو تو واپس آنا ہے، اگر مکہ بعد مدینہ بعد میں جانا ہو تو مدینہ طیبہ جائیں۔ اب مدینہ طیبہ میں جو زیارات کے حوالے سے میں گزارش کروں، کچھ ہے تاریخی زیارتیں، کچھ ہیں شرعی زیارات مسنون، جیسے مسجد نبی کی زیارت مسنون ہے۔ آپ اسلام کی مسجد ہے نا، مسجد نبی کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح مسجد نبی کے علاوہ دوسری زیارت ہے وہ قبروں کی زیارت ہے۔ آپ نے سمجھے ہم شہداء احد کی قبروں میں جایا کرتے ہیں، آپ نے ساتھ اسلام جو ہے وہ بقیع والوں کی قبروں میں جایا کرتے ہیں، تو بقیع والوں کی قبروں پہ جائیں، وہ تو بالکل آسان ہے، ساتھ ہی وہ جو ہے وہ مسجد نبی ہے، نماز پڑھی جنازہ گیا ساتھ چلے گئے، وہاں قبروں پہ جا کے دعا کر کے واپس آ گئے۔ قبروں سے دعائیں نہیں کرنی، قبروں کے لیے دعائیں کرنی۔ اب اسی ضمن کے اندر قبروں کی زیارت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر ہے، بکر عمر صدیق کی بھی قبر، فاروق کی بھی قبر ہے، اس کی بھی زیارت ہو سکتی ہے بطور قبر اس کی، جس طرح دیگر چیزوں کی زیارت ہے اس کی بھی زیارت آپ کریں، کیا حرج ہے اس میں؟ صرف قبر کے لیے، لیکن اس کا اسپیشل سفر کر کے نہیں جانا کہ میں مدینہ جاؤں گا کس لیے آپ ایسے میں قبر دیکھوں گا، نہیں، قبر ضمن ہے۔ اور ایسے ہی مدینہ گئے ہیں تو ایک اور زیارت ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قباء، آپ سے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے گا اس کو نماز پڑھے گا نا، عمرے کا ثواب ملے گا، اس دفعہ مرضی جائیں۔ اس کے علاوہ جو تاریخی زیارتیں ہیں وہ آپ کریں، لیکن تاریخی حیثیت سے،
کوئی تبرک کی حیثیت سے نہیں، ثواب کی نیت سے نہیں. شہداء احد کی قبروں پہ جائیں انشاءاللہ ثواب ہوگا. اس زمن کے اندر میدان شہداء احد کا میدان بھی دیکھ، جہاں جنگی احد وہ دیکھ لیں، درہ دیکھ لیں. اسی طرح جو ہے وہ زیارتوں کے تاریخی زیارتیں مسجد قبلتین ہیں وہ دیکھ لیجیے. اس طرح جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ خندق جہاں ہوئی تھی وہ بھی مدینے کے اندر ہے، وہ دیکھ لیں. مساجد صبا آپ دیکھ لیں، مدینہ یونیورسٹی آپ دیکھ لیں. وہ خیر وہ زیارت تو نہیں ہے وہ، لیکن ایک یونیورسٹی ہے جس کی سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت زیادہ کام دیا. بڑے علماء وہاں سے پڑھ کے آئے اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے. مطلب ایسے ایک دیکھا، لیکن ان کا ثواب کوئی نہیں. ثواب یہ زیارت تو قبرستان کی زیارت کا، شاید شہداء احد کی قبریں ہوں، یہ شہداء احد کے علاوہ جنت البقیع کی قبریں ہوں، صدیق ابن فاروق آپ کی قبر ہو بطور قبر. پھر بھی ان قبروں پہ جا کر بھی جو 3 آخری ہیں وہاں ان کے لیے ہی دعائیں کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا تو خیر نہیں کرنی. السلام عبداللہ بن عمر جایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، یا ابی کہا کرتے تھے. آپ وہ عمر فاروق کا نام لے لیں. جیسے عام طوروں پہ ہم جاتے ہیں نا، وہاں بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، کہتے ہی ہیں نا. تو ان کو بھی بطور ہم نے جو ہے وہ فوت ہی کہا ہے، وہاں آپ کریں، لیکن چھونا نہیں ہے، قبروں سے مٹی نہیں لینی، خاک شفا نہیں سمجھنا، اس طرح جو ہے وہ جالیوں کو نہیں چومنا. اب تو خیر انہوں نے وہ چیزیں بند کر دی ہیں. یہ زیارتیں آپ کریں. اگر آخری مسئلہ تھا عمرہ کرنے کا، اگر کوئی ایسا سسٹم بن رہا ہے اور آپ چاہیں، آپ کے گروپ کے اندر کوئی ایسی شکل بنتی ہے کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ مکے کا عمرہ کر سکیں، اگر اجازت ہے تو آپ کر لیں. وہ بہت سی چیزیں ہیں جو رہ سکتی ہیں، ظاہری بات ہے ہو جاتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز پوچھنے والی ہو تو آپ پوچھ لیں، تاکہ کوئی جو ہے وہ کمی بیشی رہ گئی ہے وہ پورا ہو جائے. جی فرمائیں. ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں، بلی کو پتھر بھی مار سکتے ہیں، ایک کیڑا نہیں مار سکتے. یہ مکہ اور مدینہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے وہاں کسی جانور تک کو نہیں مارنا، بلی کو سائے سے نہیں اٹھانا، جانور کو پتہ نہیں توڑنا. یہ تو ہمیشہ یہ مکہ مدینہ کی حرمت ہے. لیکن وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں انہیں مارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں مارا جا سکتا ہے. ابھی کتا ہے مارنے کے لیے آ گیا، بلی نے جھپٹا مار دیا تو پیچھے تو کرنا ہے نا، لیکن اس کو مارنے دینا ہے وہ جائز ہے. باقی ناخن کا مسئلہ، جب آپ احرام کے اندر پھر ناخن نہیں کاٹ سکتے، مثلا عمرے کا احرام جب تک نہ ہو ناخن نہ کاٹے. 10 تاریخ کو آپ 2 کام کر لیتے ہیں، 4 کام بتائے تھے نا، 2 کام کرنے کے بعد آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں. خوشبو نہیں لگانی احرام کے دوران، میں بتانا بھول گیا، بھائی نے بات سے یاد آ گیا. وہاں شیمپو نہ استعمال کریں خوشبو والا، تیل نہ استعمال کریں خوشبو والا، صابن نہ استعمال کریں خوشبو والا، ٹوتھ پیسٹ نہ استعمال کریں خوشبو والی. پھر آپ نے پھر کریے کی تو ملنگ مار جائیے سارے. نہیں بھائی، وہاں بغیر خوشبو کے ساری چیزیں مل جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ وہاں پر جب حج کے دن آتی ہیں دکانوں پہ آپ کہیں بغیر خوشبو والا تیل دو، بغیر خوشبو والا صابن دو، بغیر خوشبو والا جو ہے مجھے وہ جو ہے وہ یہ ٹوتھ پیسٹ دے دو، ہر چیز بغیر خوشبو کے وہاں مل جاتی ہے. پہلے بھی کر لے، مرد کرے گا نا، اس کا محرم کرے گا نا، ایک پور اس کے بال کاٹے گا، کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر دے، کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، جی ہاں، عمرہ کے تو وہاں کاٹے جائیں گے، اور حج کے وہاں کاٹنا افضل ہے. اور 10 تاریخ کو اس کا ٹنڈ کروانا افضل ہے، چاہے تو کٹوا لے، کوئی مسئلہ نہیں. 10 تاریخ کو ٹنڈ کروا لے. بالکل بالکل. جی ہاں، حج تمتع کے بعد دوسرے 2 حج والے 10 تاریخ کو انہوں نے بھی ٹنڈ کروانی ہے، بال کٹوانے ہیں، انہوں نے بھی یہ کام کرنے ہیں، سب نہیں کرنے ہیں. کوئی بات نہیں، اپنی پڑھ لے، لہذا جماعتیں کروا لیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. وہاں الحمدللہ ہمارے لوگ ہیں سارے، ان کے ہاں اس چیز کو برا سمجھا نہیں جاتا. جو آپ نے بتایا کیسے نماز پڑھنی ظہر اور عصر کٹھی، مغرب اور عشاء کٹھی، یہ 9 کو جی ہاں. اس میں جو جماعت نہیں ایک سال کے ساتھ 2 کام کیا ہوتا ہے، ہر قصر میں یہی ہوتا ہے. اس میں اپنی نماز خود بھی بنا پڑتا ہے، ہاں، یا پھر کسی کو امام بنا لے، امام بنا لے کوئی بھی، اچھا یہ زیادہ بہتر ہے. ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا باجماعت نماز کا ثواب صحیح سے زیادہ ہے. یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں نا، اگر ثواب میں تو زیادہ مل رہا ہے نا، تو یہ بھی تو فائدہ ہے نا تھوڑا سا. اور ویسے بھی بندہ گروپ کی شکل میں ہی ہوتا ہے وہاں پہ نا، گروپس ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. کسی کو پانی چاہیے تو بیٹا پانی دے دیں. زیادہ بہتر اس کو چومنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، کیونکہ ہاتھ لگانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہاں اگر رش ہو، آپ ایسا فرمائیں حجر اسود کی نا 2 آنکھیں ہیں،
ایک زبان ہے. قیامت کے دن جس نے اس کو حالت ایمان میں چھوا ہوگا اس کے ایمان کی گواہی دے گا کہ یا اللہ سے معاف کر دے، یہ بندہ مومن، اس نے مجھے چھوا ہوا ہے. مسوا کفارہ، اس کا ہاتھ لگانے سے، میرے پاس ہے بیٹا پانی، اس کو ہاتھ لگانے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. نہیں 10 کو شیطان نہ کہ جبرات ہی کہہ لیں، جو ہے وہ ایک کو مارنی ہے، پہلے والے کو، ہاں بڑے کو. ہاں میں نے بتایا آپ کو، رہ کے تھا بعد میں دوبارہ میں نے تیسرے پہ دعا نہیں کرنی، تیسرے پہ آپ آگے نکل جائیں، واپس آ جائیں مینا، لیکن اس کو شیطان نہ کہے، جمرات ہی کہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے، جان بوجھ کے نہیں کہتے، غلطی ہے معاشرے میں اس کی. ہاں ایک اور بات ہے، اگر ہو سکے جو حضرات ہیں وہ لبیک ایک کتاب ہے وہ پڑھ لیں، لبیک ممتاز مفتی کا سفر نامہ ہے حج کا، وہ ضرور پڑھیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ضرور پڑھیں جو عمرہ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ عام مارکیٹ سے مل جاتی ہے، مکتبہ اسلامیہ، مکتبہ الحدیث. یہ بڑا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس اعتبار سے نفع بخش رہے گا کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ کو بڑا، اس نے اپنی جو ہے وہ اس میں طبیعت مزاج کا بتایا ہے، حج کرنے کے لیے گیا تو کیا سستیاں ہوئیں اس سے، اور بیت اللہ کے اس کا کیسا مزہ آیا، مسجد نبی میں اس کے ساتھ کیا بیتی، وہ بڑا اچھا ہے، آسان الفاظ ہیں، وہ پڑھیں ضرور انشاءاللہ. ہاں ہاں بالکل، اپنی زبان میں جو مرضی دعا مانگے بالکل، لیکن طواف کے لیے وضو شرط ہے، تو بس یاد رکھنا ہے وضو برقرار رہے. اگر وضو ٹوٹ گیا کسی کا، وضو کر کے دوبارہ وہیں سے شروع کرنا ہے، وہیں سے شروع کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے کہتے ہیں نہیں مجھے وہ بہت مشکل ہے، 3-4 گھنٹے لگتے ہیں بس اوقات طواف کرنے میں. نہیں بولتا بندہ اتنا تو سست نہیں ہوتا، ساتھ ہوتا ہی ہے، لوگوں سے پوچھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نہیں پھر یقین کرے، سوچے کہ اتنے منٹ میں ایک ہوا ہے نا چکر، تو کتنے منٹ مجھے ہو گئے، پھر یہ کرے. ٹھیک ہے یہ اعلان کر دیں کہ اگلے اتوار کو جی کر دیں، کرے شاباش. جی کوئی بات نہیں، کوئی بات، آپ اعلان کریں شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے کے آپ کے ریفریش کر کے انتظام ہے، تو اسی طرح اگلے ہفتے اتوار والے دن اسی وقت انشاءاللہ پھر جو ہے نشست ہوگی تربیتی، اور جو آپ اپنے ساتھ اور دوسرے بھائیوں کو بھی لائیں اور آپ بھی تشریف لائیں انشاءاللہ. جی وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی بھی بات، یہ بند کر دیں اس کو، اگر میں اس کو بند کر دوں.